اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2۔ الرحمن الرحیم، الرحمن مہربان، الرحیم نہایت مہربان، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک رحمت کرنے والے ہیں، رحمان ہے، وہ ہر ایک پہ رحم کرتے ہیں۔ اور الرحیم کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والے، یعنی کہ جو اللہ پاک کو نہیں بھی مانتے اللہ پاک ان پہ بھی اپنا رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت میں یہ آ جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تم دنیا والوں پہ رحم کرو تو اللہ پاک قیامت والے دن تم لوگوں پہ رحم کرے گا۔ تو رحم کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ اب اسی طرح ایک مولانا کا میں نے بیان سنا، انہوں نے اس میں ایک اپنا قصہ بتایا، ان کا ذاتی تھا، کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ مولانا صاحب مجھے بلڈ کینسر ہے، تو مجھے کوئی دعا بتائیں کہ میں کیا کروں جس سے میری بیماری کو شفا مل جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس بندے نے کہا جی کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، میرا بزنس ہے، اپنا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، پیسہ ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، کتنی آپ کے پاس دولت ہے، میں نے آپ سے پوچھا آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں تو فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ کیا آپ کتنا عرصہ ہو گیا وہاں سے فیصل آباد سے لاہور آئے ہوئے؟ تو وہ بندہ کہتے ہیں کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں کہ میں وہاں سے جو ہے تو لاہور شفٹ ہوں اور یہیں پہ سیٹل ہو گیا ہوں۔ تو ان سے کہا کہ کیا باقی لوگ بھی جو آپ کے رشتہ دار تھے جو آپ کے وہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، میرے باپ دادا، میرے ماموں خالائیں سارے جو ہیں فیصل آباد میں ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کبھی واپس فیصل آباد گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میں واپس فیصل آباد نہیں گیا۔ کہتے ہیں بالکل تم نے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقارب کی کوئی خبر نہیں لی ان 20 سالوں میں؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، بس اپنے ہی مصروفیات میں لگا رہا ہوں، اپنا بزنس تھا اس کو سنبھالنے میں لگا رہا ہوں، پھر اوپر سے پراپرٹی کا ڈیل کرنا، سب کچھ کرنا، تو بس اپنے ہی کام کاج میں لگا رہا ہوں، اسی وجہ سے تو آج میں اتنا ایک کامیاب انسان بنا ہوں، تو اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا واپس وہاں جانا۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ 20 سال ہو گئے اگر تمہیں فیصل آباد سے لاہور آئے ہوئے، تو 20 دن جا کے فیصل آباد میں گزارو اپنوں کے درمیان، جہاں تمہارے عزیز و اقارب رہتے ہیں، جہاں تمہارے ماں باپ رہتے تھے، آبا و اجداد ہیں تمہارے، ان کے درمیان جا کے رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن وہاں جانے سے میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ تو مولانا نے کہا کہ آپ ایسا کرو، وہاں جا کے ان 20 دنوں میں اپنے رشتہ داروں کے گھر جاؤ، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے نا، تو ہر ایک کے گھر جاؤ، ہر ایک کی ضرورت پوری کرو، کسی کو بھینس لے کے دے دو، کسی کو دکان ڈال کے دے دو، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کر دو علاج کے لیے، کسی کا قرض ہے تو وہ اتار دو، کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں اس کی ہیلپ کر دو، کسی کے بیٹے کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی ہیلپ کر دو، ہر ایک کی جا کے اپنے جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ ارد گرد، ٹھیک ہے، 20 دن وہاں جا کے اور ان کی تم مدد کرو اور اپنے مال میں سے ان کو دو، اور 20 دن بعد میرے پاس آ جانا۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 20 دن وہ وہاں گیا، اس سے جتنا بھی ہر ایک کے گھر گیا، جس کی جو ضرورت اس کو نظر آئی اس نے وہاں اس کی پوری کی، کسی کو اس نے بھینس لے کے دی، کسی کو دکان ڈال کے دی، کسی کی بیٹی کی شادی کروائی، کسی کا قرض ادا کیا، کسی کی بیماری کے لیے اس کو پیسے دیے۔ 20 دن بعد جب وہ واپس آیا تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جا کے اپنے ٹیسٹ کروا کے مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے آ کے ٹیسٹ کروا کے واپس ان کو دکھائے تو وہ سارے ٹیسٹ اس کے کلیئر تھے، بالکل صاف ستھرے تھے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں یہ خود دیکھ کے وہ بندہ رونے لگ گیا، تو کہتے ہیں میں خود دیکھ کے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب وہ ایک مولانا ہیں، ایک مفتی ہیں، وہ ظاہر ہے جھوٹ تو اپنا قصہ نہیں سنا سکتے تھے نا ایک محفل میں بیٹھ کے، تو مجھے ان کی یہ بات دل پہ لگی تو میں نے کہا میں اپنے پلیٹ فارم سے سب سے شیئر کروں۔ تو وہاں پہ بات سمجھنے کی کیا تھی کہ اس بندے نے کیا کیا ان 20 دنوں میں؟ صلح رحمی کی، رحم کیا اپنے ارد گرد لوگوں پہ، اور کسی کو اللہ پاک یہ توفیق دے دے کہ وہ کسی پہ رحم کرے
یعنی کہ اس کی مدد کرے، تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور اس چیز سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کا ایک ملا ہے سبق کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں دولت دی ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو ہمیں اس میں سے اپنوں کا خرچ، اپنوں کے لیے حصہ نکالنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے گھر کے بندے آتے ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، اس کے بعد محلے دار آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ چیز ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے، لیکن رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس دولت کا، ان پیسوں کا، ان باتوں کا، اس کوٹھی کا، اس گاڑی کا، اس بنگلے کا کیا فائدہ کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھوکا سو رہا ہے، کوئی بیمار سو رہا ہے جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اور آپ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایسی زندگی میں سکون بالکل نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اپنی امت کے لیے فتنہ کس چیز کو قرار دیا ہے؟ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اللہ پاک کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور ہماری امت یعنی نبی پاک کی امت کے لیے 2 چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، ایک مال کی فروہ روانی یعنی مال کا زیادہ ہونا، اور دوسری اولاد۔ اور یہ دونوں ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، لیکن یہی فتنے کا باعث ہوں گی۔ اسی سے انسان اپنی اصلاح کر بھی سکتا ہے، اور اسی سے اپنا آپ دنیا میں بھی چاندنا بنا سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، دولت ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ اور آپ نے ایسے بندے کو بھی دیکھا ہوگا جو جھونپڑی پہ رہتا ہے لیکن اس کے دل میں سکون ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس میں بھی شکر اللہ الحمدللہ کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اگر کوئی بھی آپ کو ضرورت مند لگے، کوئی بھی آپ کو پریشان لگے، تو ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ یہ مال یہیں رہ جانا ہے۔ کفن ایک ایسا لباس ہے جس میں کوئی پاکٹ، کوئی جیب نہیں ہے، وہاں پہ آپ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ تو اس چیز کو ایسی راہ پہ خرچ کریں جہاں پہ اللہ پاک آپ کو اس کا دگنا بھی دیں گے اور اس کا اجر بھی ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔